آج اس میں اور انہوں نے چینجز کیے تھے. انہوں نے دروازے لگا دیے جو فیملی کے لیے انہوں نے ایک دڑبہ بنایا ہوا ہے. میں جان کے دڑبے کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اسی طرح تھا کہ جیسے دڑبے بنے ہیں اس کے آگے دروازے لگے ہوئے ہیں. آج انہی دروازوں کے آگے انہوں نے کنڈیاں اور تالے لگائے ہوئے ہیں. ہمیں جس کمرے میں وہ لے کے گئے اس کے اوپر انہوں نے بعد میں تالا لگا دیا. اب ہم تو مجرم نہیں ہیں، نہ ہم ملزم ہیں، نہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے. ہم تو وہاں ایک ٹرائل آبزرو کرنے جا رہے ہیں فیملی کے طور پہ. آپ وہاں پہ ہمارے اوپر تالے لگا رہے ہیں. ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے باہر نکل سکتے ہیں جب تک کوئی تالا نہ کھولے. پھر مزید کمرے کو ایک اور تالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح نہیں. وہ ہے کہ کیا یہ ایک اوپن ٹرائل ہو رہا ہے. آپ لوگ یہاں پر صبح سے کھڑے ہیں. اندر کمرہ عدالت میں صرف 5 لوگ، گنتی کے 5 لوگ اندر آنے دیے. اور یہ یاد رکھا جائے کہ پچھلی سماعت پہ جب آپ لوگوں میں سے جتنے بھی رپورٹرز اندر گئے تھے تو انہوں نے جج صاحب سے خود بات کی تھی اور ایس او پیز کی بات ہوئی تھی کہ ہم ایس او پیز سیٹ کریں گے، آپ ہمیں نام دیجئے. انہوں نے پوری لسٹ بنا کے، ثاقب بشیر صاحب تھے، انہوں نے پوری لسٹ بنا کے 16 نام دیے تھے کہ یہ سارے لوگ ہیں، یہ ساری جو مین میڈیا آؤٹلیٹس ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو ایکسیس دیا جائے. جج صاحب نے کہا بالکل ایس او پیز بنیں گے، ان کو ایکسیس ملے گا. آج ہم اندر گئے، پہلی بات 5 لوگ اندر آئے. دوسری بات، پہلے جو ہے رپورٹرز، جب میڈیا کا جو ایک دڑبہ سا بنا ہوا ہے وہ پہلے بالکل سامنے تھا. میڈیا سامنے تھی، پبلک پیچھے بیٹھتی تھی اور اس طرف فیملی بیٹھتی تھی. آج انہوں نے اس کمرے میں اور بھی چینجز کیے جس میں سے سب سے ضروری ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو اور پیچھے کر دیا ہے. اب جہاں پہ میڈیا بیٹھی ہے اور جہاں پہ جج صاحب اور وکیل کھڑے ہیں اس میں کم از کم 24 فٹ کا فاصلہ ہے اور ان کے جو کمرہ ہے اس کے آگے شیشہ لگا ہوا ہے. تو ویسے ہی آواز نہیں آتی ہے، 10 فٹ تک آواز بھی نہیں آتی ہے. تو 24 فٹ پہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ان کو آواز آ رہی ہے. سامنے شیشہ لگا ہوا ہے. تو کیا پھر واقعی یہ اوپن ٹرائل ہے؟ کیا ہم اس کو مان سکتے ہیں؟ کیا یہ اوپن ٹرائل کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے؟ کہ ہم اس کو تصور کر لیں اس کورٹ کو کہ یہ اوپن کورٹ ہے کیونکہ میڈیا کو خانہ پوری کے لیے بٹھا دیا. آپ کے سامنے پبلک کے کوئی 8 معصوم سے لوگ اندر جاتے ہیں، وہ پھر پبلک میں دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں. کسی نے ان کو پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. پبلک ایٹ لارج، ان سے پوچھیں جی آپ کون ہیں تو کہتے ہیں ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. کسی نے اپنے آپ کو کبھی پبلک ایٹ لارج خود تو نہیں بلایا ہوگا. جس پہ مجھے ابھی بھی تعجب ہے کہ انہوں نے کیسے سوچا کہ وہ کریں گے. یہی جو انہوں نے کمرے بنائے ہیں آج اس میں اور انہوں نے چینجز کیے تھے. انہوں نے دروازے لگا دیے جو فیملی کے لیے انہوں نے ایک دڑبہ بنایا ہوا ہے. میں جان کے دڑبے کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اسی طرح تھا کہ جیسے دڑبے بنے ہیں اس کے آگے دروازے لگے ہوئے ہیں. آج انہی دروازوں کے آگے انہوں نے کنڈیاں اور تالے لگائے ہوئے ہیں. ہمیں جس کمرے میں وہ لے کے گئے اس کے اوپر انہوں نے بعد میں تالا لگا دیا. اب ہم تو مجرم نہیں ہیں، نہ ہم ملزم ہیں، نہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے. ہم تو وہاں ایک ٹرائل آبزرو کرنے جا رہے ہیں فیملی کے طور پہ. آپ وہاں پہ ہمارے اوپر تالے لگا رہے ہیں. ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے باہر نکل سکتے ہیں جب تک کوئی تالا نہ کھولے. پھر مزید کمرے کو ایک اور تالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ دا رائٹ انوائرمنٹ. یہ ایک اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ایک اوپن کورٹ نہیں ہے اگر یہ اس طرح چلے گا. ہم نے جج صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور بلکہ جب ہم نے وہاں پہ شور کیا تو جج صاحب نے پھر اس کمرے کو کھلوایا جو انہوں نے ہمارے لیے بنوایا تھا. تالا کھلا مگر ہماری پروٹیسٹ کے بعد. مگر یہ طریقہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو بھی کل کورٹ روم میں لے کے جائیں، کسی بھی کورٹ روم میں، وہاں پہ باہر تالا لگا دیں تو آپ لوگ بھی شور مچائیں گے کیونکہ یہ صحیح بات نہیں ہے. اس کے علاوہ صرف میں ایک اور نقطے پہ بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے سپریم کورٹ میں خان صاحب کی بھی بیل ڈیو ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، میرے والد کی بیل بھی ڈیو ہے. ہم وہاں پہ اپلیکیشن لے کے گئے تھے، نہ 3 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں. اس کے اوپر نوٹیفائی ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے، اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا ہے. تو میری سپریم کورٹ سے بھی درخواست ہوئے گی کہ اب 3 ہفتے سے اوپر ہو گئے. عموماً 2 ہفتے کے اندر جو اس طرح کی پٹیشنز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. آج یہ 4تھا ہفتہ شروع ہے، وہ بیل پٹیشن ٹیک اپ نہیں ہوئی ہے اور اگلے ہفتے سپریم کورٹ چھٹی پہ جا رہا ہے. سارے کورٹ چھٹی پہ جا رہے ہیں اور پھر یہ جنوری تک ہو جائے گا. اب پچھلے 4 ہفتے سے جس انسان کی بیل پٹیشن کورٹ میں پڑی ہے اس پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوا ہوا. اس وقت ہی از ناٹ چارجڈ آف اینی کرائم. ایک انسنٹ انسان جیل میں سالٹری کنفائنمنٹ میں پڑا ہے
اس کے اوپر الزام بہت سنگین ہے جس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ 3 ہفتے سے اس پٹیشن پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر رہی۔ یہ ان کی مہربانی ہوگی کہ اگر وہ اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ ادروائز یہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے اس وقت، اور اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ آج سائفر کیس کی اسپیشل کورٹ کی عدالیہ جیل کے اندر ہماری سماعت تھی۔ آج انہوں نے سماعت رکھی تھی فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ایک بنیادی قانونی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 دن کا وقت دینا چاہیے سپلائی آف ڈاکیومنٹس کے بعد۔ تو ہمیں پچھلی تاریخ کے اوپر چلان کی ڈاکیومنٹس پرووائڈ کی گئی تھیں، لیکن ہم نے وہ ریویو نہیں ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت کر سکتے تھے۔ آج جب پیشی شروع ہوئی تو کئی اہم نکات کے اوپر بحث شروع ہوئی، جس میں سے ایک ہم نے اپلیکیشن یہ دی کہ کئی صفحے جو ہیں وہ یا ہم پڑھ نہیں سکتے تھے اس چلان ڈاکیومنٹس میں سے، اور کئی صفحے مسنگ تھے۔ جو مسنگ تھے ان میں سے کئی بعد میں عدالت کے سٹاف نے عدالت کو بتایا کہ جی وہ سی ڈیز تھیں جو ہمیں آج پرووائڈ کی گئیں۔ آج ہمیں کچھ مسنگ صفحات بھی پرووائڈ کیے گئے۔ تو ہماری عدالت سے صدا یہ تھی کہ جب تک ہمیں وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ ڈاکیومنٹس کیا ہیں، ان سی ڈیز میں کیا موجود ہے، تو اس کی روشنی میں آج فرد جرم عمران احمد خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر عائد نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم اپلیکیشن دی گئی دونوں کی طرف سے وہ تھی کہ جی آج بھی اوپن ٹرائل ہمیں کہیں سے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اوپر مزید بات جو ہے وہ مہربانوں قریشی کریں گی، لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہوں کہ دونوں نے، خان صاحب نے اور قریشی صاحب نے، عدالت سے خود بھی آج اس موضوع کے اوپر بات کی کہ جی دیکھیں صرف 5 صحافیوں کو آج بلایا گیا ہے اور ان کو بالکل اینڈ میں پیچھے کھڑا کیا گیا، ان کو آواز نہیں جا رہی تھی۔ باقی آپ سب کے میڈیا والوں کے لیے، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے آواز اٹھائی گئی، اور عدالت سے کہا گیا کہ اوپن ٹرائل کا مقصد یہ ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ ہر معنی میں اوپن ٹرائل ہو۔ اسی طرح پبلک ہمیں وہاں نظر نہیں آئی، اور ہمارے بھی کئی وکلاء کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اب جو ہے عدالت نے یہ کل 11 بجے کے لیے سماعت دوبارہ رکھی ہے۔ ہماری جو اپلیکیشنز تھیں، آج 6 اپلیکیشن دی گئیں خان صاحب اور قریشی صاحب کی طرف سے جن پہ بحث ہوئی تھی، ان کے اوپر فیصلہ وہ سنائیں گے۔ کل اوپن ٹرائل کے میڈیا کے ایکسیس کے بارے میں جج صاحب جو جیل کے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ اس پہ مشاورت کریں گے، ان کو انسٹرکشنز دیں گے۔ اس کے بعد اگر فرد جرم پہ کوئی کارروائی ہونی ہوگی تو تب وہ ہوگی۔ دوسری بات میں جو کہوں گا وہ ہے کشمیر سے ریلیٹڈ۔ خان صاحب نے آج ہمیں یہ کہا ہے کہ جی باہر جا کے بتایا جائے کہ وہ جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کشمیر کے اوپر اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو کشمیریوں کا بنیادی آئینی حق ہے، ان کا حق خود ارادیت کا حق جو انٹرنیشنل UN کی ریزولوشنز میں موجود ہے، ان سب کی نفی ہوئی ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ہر لحاظ سے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرے گی اور قانونی چارہ جوئی بھی کرے گی۔ اب ہائی کورٹ نے جو کہا تھا اوپن ٹرائل کا، آپ لوگ اوپن ٹرائل اب کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جب ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو، ہم کسی کے ہم نے آج عدالت کو اس بات کے بارے میں پوری طرح باور کرایا کہ جو احکامات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اس کا بنیادی وجہ یہی تھی کہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ تو آج بھی ہم نے زیادہ تر جو بحث ہوئی ہے عدالت کے آگے سارے سینئر وکلاء نے جو ہم نے کی ہے وہ اسی بات پہ تھی کہ میڈیا کو ایکسیس پراپرلی دیں، جو وکلاء باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں کالے کورٹ کے اندر یونیفارم میں، ان کی تصدیق نہ کی جائے، ان کو اندر آنے دیا جائے۔ جو پبلک کی عوام ایکچولی انٹرسٹڈ ہے، عوام تو چھوڑیں، جو عزیز اور دوست دونوں شاہ محمود صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو دوست اور عزیز و اقارب آنا چاہتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے ایز پبلک، وہ کسی کو اجازت نہیں ملی۔ تو یہ اوپن ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے؟ اس طرح چلے گا تو ظاہر ہے ہم دوبارہ اپنی استدعا لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے، لیکن یہ بات اس وقت کل جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل صبح اس چیز کو دیکھیں گے اور اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کتنے لوگوں کو اجازت مل سکتی ہے اندر جانے کی۔ ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ کل کوئی بہتری ہوگی اور آپ میں سے کئی لوگ اندر آ سکیں گے۔